السلام علیکم ناظرین، آج کے دور میں جب بھی ہم ترک لفظ یا ترکی کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ارطغرل غازی ڈرامے کا نام یاد آ جاتا ہے، جو خاص طور پر پاکستانیوں نے اسے دیکھ کر خوب انجوائے کیا اور ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہالی ووڈ کے فرضی ہیروز کے علاوہ ان کے پاس اسلامی تاریخ کے اصل ہیروز بھی ہیں، جنہوں نے اسلامی فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے اور اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کے لیے زندگیاں وقف کر دی، اور اس کا سارا کریڈٹ ناظرین ترکی کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ڈرامے کو بنا کر مسلمانوں کے دل جیت لیے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد یا تو ہمارے دماغ میں سلجوق سلطنت کا نام یاد آتا ہے یا سلطنت عثمانیہ، جو اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی اور زیادہ عرصہ قائم رہنے والی سلطنت ہے۔ آخر یہ ترک لوگ کون تھے اور ان کا اصلی وطن کیا تھا؟ کیا یہ مسلمان تھے یا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ماورا النہر کا علاقہ، جسے آج ہم ترکستان کا نام دیتے ہیں، جو مشرق میں منگولیا اور شمالی چین کی پہاڑیوں سے مغرب میں بحر قزوین اور شمال میں سبیریا کے میدانی علاقوں سے جنوب میں بر صغیر اور فارس تک پھیلا ہوا ہے، ترکوں کے عظیم خاندان غوز خاندانوں کا وطن ہے۔ اس علاقے میں اس خاندان کے بڑے بڑے قبائل رہائش پذیر تھے، جو ترک یا تراک کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں ان قبیلوں نے اپنے وطن کو خیر باد کہہ کر ایشیائی کوچک کی راہ لی، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ اس کی وجہ اقتصادی بدحالی تھی، یعنی شدید قحط اور بڑھتی ہوئی آبادی نے انہیں ترک وطن پر مجبور کر دیا اور وہ ایسے علاقوں میں آ کر بسے جہاں وسیع چراگاہیں اور خوشحال زندگی کے اسباب وافر مقدار میں موجود تھے۔ بعض تاریخ نگاروں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس نقل مکانی کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما تھے۔ ترکوں کو بعض ایسے طاقتور قبائل کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا جن کی طاقت اور تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی، جیسے منگولیا۔ اس دشمنی سے بچنے کے لیے انہوں نے ترکستان کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے کی راہ لی جہاں وہ امن و آشتی کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لہٰذا منگولیوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے ان قبیلوں نے مغرب کی راہ لی اور دریائے جیہو کے قریبی علاقوں میں بس گئے، جہاں سے بعد میں وقتاً فوقتاً تبرستان اور جرجان آئے اور یہاں پر رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح ترک ان اسلامی علاقوں سے قریب ہو گئے جن کو مسلمانوں نے 21 ہجری 641 میں مارکا نہاون اور فارس میں دولت ساسانیہ کے سقوط کے بعد فتح کیا تھا۔ ناظرین، 22 ہجری 652 کو اسلامی فوجوں نے باب کے علاقوں کی طرف پیش قدمی کی تاکہ ان علاقوں کو فتح کریں۔ یہ وہ علاقے تھے جن میں ترک لوگ آباد تھے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار عبد الرحمن بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ترکوں کے سردار شہر براز سے ملاقات کی۔ شہر براز نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے صلح کی درخواست کی اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ارمن پر حملہ کرنے کے لیے اسلامی لشکر میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد الرحمن نے انہیں اپنے قائد سراقہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ شہر براز نے سراقہ سے ملاقات کی اور ان سے اپنی خدمات پیش کرنے کے سلسلہ میں بات کی۔ سراقہ نے ان کی پیشکش کو قبول کیا اور ایک عریضہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام تحریر کیا اور انہیں اس بارے میں اطلاع دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی سراقہ کی رائے سے اتفاق کیا اور اس کے بعد مسلمانوں اور ترکوں میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ یوں مسلمانوں اور ترکوں میں کسی قسم کی جنگ نہ ہوئی، بلکہ یہ دونوں لشکر ارمن حملہ پر آور ہوئے اور وہاں اسلام کی اشاعت ہوئی۔ ناظرین، اس کے بعد اسلامی لشکر فارس کے شمال مشرقی علاقوں کی طرف بڑھے تاکہ مسلمان لشکروں کے ہاتھ دولت ساسانی کے سقوط کے بعد ان علاقوں میں اللہ کی دعوت کی ترویج کر سکیں۔ یہ وہ علاقے تھے جو شمال کی طرف سے اسلامی فوج کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ جب صلح کے معاہدے کی بدولت یہ مشکلات ختم ہو گئی، ان علاقوں اور ملکوں تک پہنچنے کی راہ ہموار ہو گئی اور ترکوں اور مسلمانوں کے درمیان ربط و ضبط پیدا ہو گیا۔ ترک اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوئے اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اسلام کی اشاعت اور غلبہ دین کے لیے مجاہدین کے صفوں میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں تبرستان کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ 31 ہجری کو اسلامی لشکر دریائے جیہو سے پار اترا اور ماورا النہر کے علاقے میں پڑاؤ کیا۔ اس علاقے کے ترک جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کا دفاع کرنے اور خدائی کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے جہاد کی سرگرمیوں میں شریک ہو گئے۔ اس کے بعد بھی اسلامی لشکر کی پیش قدمی جاری رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بخارا فتح ہوا۔ کامیابی و کامرانی کا یہ سلسلہ آگے بڑھا اور سمرقند بھی اسلامی قلمرو میں شامل ہوا تاکہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی ہیں، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ ماورا
نہر کے تمام علاقے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے اور ان میں بسنے والے ترک قبائل نے خالص اسلامی تہذیب و تمدن کو استار کیا۔ ناظرین، عباسی خلفاء اور امراء کے درباروں میں ترکوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا۔ ہر شعبے میں ترکوں نے حصہ لیا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہ تھا جہاں ترک موجود نہ ہو۔ اپنی خودآداد، صلاحیتوں اور اخلاص کی بدولت انہیں بڑے بڑے مناصب پر فائز کیا گیا۔ ناظرین، یوں تاریخ اسلامی کے اہم ترین دور میں ترکوں کو سلطنت میں خاصی اہمیت حاصل ہو گئی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ ترکوں نے ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کا دولت عباسیہ کے خلفاء کے ساتھ مضبوط تعلق تھا۔ یہ سلطنت تاریخ میں سلجوقی سلطنت کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔